محمد مکے میں تھا، قرآن مدینے میں پڑھا تھا، پھر اللہ نے مدینے کو اتنا اونچا کر دیا، آج بھی میرا محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آج بھی اپنے قبر پاک میں پیغمبر کے کفن کے ساتھ کسی قسم کا دھبا نہیں لگا ہے۔ آقا آپ بھی اپنی قبر میں حیات ہے، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، ان سے پہلے آپ دعا کریں کہ رب العالمین اس مختصر سے وقت میں مجھے حق بات کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل وہ چیز ہے، اور میں نے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور اکابرین سے سنا ہے، اور ابھی حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے بڑے اچھے انداز سے اسلام کا نام لے رہے تھے، اور مجھے ابھی یہ محسوس ہوا کہ یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں، کیونکہ میرے سب سے پہلے پیر ہے حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب پوری رحمت اللہ علیہ، اور پھر ہوتے ہوتے حضرت تھانوی کے خلفاء سے تعلق رہا، اور حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے قاری محمد طیب صاحب، جنہوں نے 60 سال تک دارالعلوم کی خدمت کی۔ ان کے بیٹے تھے مولانا سالم صاحب، وہ بھی میرے پیر تھے۔ تو انہوں نے ابھی مسجد میں گھس کے یہ جملہ کہا کہ میں نے مولانا سالم صاحب کی خدمت نہیں کی۔ میں نے کہا پھر یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی برکت سے اللہ آپ سے اس بستی میں کام لے لے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی عامل آدمی کی بات سنو گے تو یاد رہے گی، کیا رہے گی؟ یاد رہے گی، اور جب بے عمل آدمی کی بات سنو گے تو بات بھول جائے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ذوالنون مصری، کیا نام ہے؟ ذوالنون مصر کے رہنے والے، اللہ اللہ کرتے تھے اور خدا کا ذکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہر وقت زبان پہ یہ جاری رہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دن حضرت ذوالنون مصری نے واز کہا، کیا کہا؟ واز کہا، اور واز میں فرمایا مچھلی تب جال میں آتی ہے جب خدا کی یاد سے غافل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی یاد سے مچھلی غافل ہوتی ہے، جب جال میں آتی ہے۔ چند روز کے بعد ذوالنون مصری کو شکار کا شوق ہوا مچھلی کے، چھوٹی سی بچی، باپ جب ولی ہوتا ہے اس کی ولایت کا اثر بچی پر بچے سے جلدی پڑتا ہے۔ باپ نے آواز دی، بیٹی، کہا جی ابا، کہا میرے ساتھ چلو۔ ابا کیا کام ہے؟ کبھی ابھی تم بچی ہو، تم پہ پردہ فرض نہیں ہوا، میں مچھلیاں نکالوں گا تمہیں دوں گا اور تم رکھ لو۔ حضرت ذوالنون مصری دریا میں داخل ہوئے، مچھلیاں نکال نکال کر بیٹی کو دیتے رہے، بیٹی لے لو۔ کافی دیر کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، بیٹی اب مچھلیاں بہت ہو چکی ہیں، ہم خود بھی کھائیں گے اور گھر والوں کو بھی کھلائیں گے۔ لڑکی نے جواب میں کہا، میرے پاس ابا ایک دن کیا کہا چھوڑی، ہم نے تو تمہیں دی تھی۔ کہا آپ دریا سے نکال کر میرے حوالے کرتے تھے اور میں یہاں سے اٹھا کے پھر دریا میں ڈال دیتی تھی۔ کہا بیٹی آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا ابا پرسوں آپ نے ایک واز پڑھا اور واز میں آپ نے فرمایا مچھلی اس وقت جال میں آتی ہے جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی، خدا کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، جب مچھلی جال میں آتی ہے۔ میں نے سمجھا ابا جب وہ غافل ہے، غافل ہے، انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑا، آپ نے ان کو پکڑ لیا، وہ غافل مچھلیاں ہیں، ہم ان کو کھائیں گے کیا؟ ہمارے قلب میں غفلت پیدا نہیں ہوگی؟ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، بیٹی تم نے سچ کہا،
عامل جو بات کہتا ہے وہ یاد، یہ پیر کی بات مرید کو کیوں یاد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پیر کی زندگی عامل ہوتی ہے، وہ عمل کی زندگی گزارتا ہے، اور عمل کرتے کرتے انسان وہاں پہنچتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کائنات میں سب سے بڑا وہ گٹھڑی باغ والوں اور خان بردرس، مجھے یہ بتلاؤ کائنات میں سب سے بڑی ذات کون ہے؟ کائنات میں خدا تو خدا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اکیلا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا بڑا مقام ہے۔ جانتے ہو کتنا بڑا مقام ہے؟ شیخ سادی بڑی زبردست بات کہتے ہیں، کبھی پھر موقع ملا یہ شیخ سادی نے بات کیوں کہی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر پر قرآن عاشق رسول تھا، عاشق الہی تھا، ریولیوشن کے اندر محمد کا عشق تھا، خدا کا عشق تھا، لا الہ الا اللہ۔ شیخ سادی شیوازی رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل، آمین کہو۔ ایک سادی فرماتے ہیں، ایک جملہ کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تم کے سائے مختصر، کس نے کہا؟ شیخ سادی۔ اور اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر بڑے ہیں نا، صدیق وہ ساتھی ہے جب محمد آیا ہے وہ کہتے ہیں کتل کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا صاحب یا قرآن لے کر صدیق آیا، پیغمبر آیا ہے، اور جب صحابہ کے سامنے، جب کفار مکہ کے سامنے پیش کیا ہے تو سب سے پہلے کس کی زبان حرکت میں آئی ہے؟ حرکت میں آئی ہے، پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صدیق وہ ہے جو سفر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، غار سور میں بھی ساتھ، صدر میں بھی ساتھ، حجر میں بھی ساتھ، اور گٹھڑی باغ والوں مدینے پہنچو گے میرے محمد کے ساتھ لے کر۔ اللہ کی قسم، جب لوگ وہاں حضور کے روزے پر درود پڑھتے ہیں نا، حضور کے بعد کس پر نظر پڑتی ہے؟ لوگ یہ روتے دیکھے گئے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آنکھیں برستی ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ جب میرے محمد کو معراج ہوئی، کیا ہوئی؟ ہاں، مسجد حرام سے لے کے مسجد آسمانوں پر چڑھے، انبیاء سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھا دی، امام کون ہے؟ سارے نبی مقتدی ہے، میرا محمد امام ہے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو جبرائیل جس نے ام ہانی کے گھر میں سے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا تھا، اور جبرائیل پیچھے ہٹنے لگا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ تم در دوستی کے مخلصم یافتی انانند صحبت کرا تافتی۔ اے جبرائیل، جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا، اب یہ صحبت کی بات لوگ کو پیچھے کیوں بھیجتا ہے؟ ساتھ چلو ہمارے، پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ پیچھے کیوں ہٹتے ہو بھائی؟ ساتھ چلو۔
آگے چلو، آگے چلو، پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ بتایا جبریل نے کیا کہا؟ اگر یکسر تمہیں برتن کرو، پڑھو گے تجلا بسوز، اے اللہ کے رسول، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو خدا کی تجلی جلا کر مجھے خاک میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا خدا ہے، اکیلا ہے میرا پیغمبر۔ اکیلے میں دہشت تاری ہوئی، تنہائی مل گئی، آپ تھوڑے سے گھبرا گئے۔ ایک آواز آئی جیسے ابو بکر کی آواز۔ کس کی آواز؟ ابو بکر کی آواز۔ آپ کے ذہن میں آیا یہاں ابو بکر کیسے آ گیا؟ آپ نے کہا، ذہن میں سوچا، الہی یہاں ابو بکر کیسے ہو؟ آواز آئی، اللہ ہی ڈالا قلب میں محمد رسول اللہ، ہم نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے یہاں آپ کی وحشت کو دور کرنے کے لیے جس کی آواز ابو بکر کی آواز کے ساتھ ملتی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ابو بکر کا ایک عمل خدا کو بہت پسند تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اس لیے عمل انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بلال جی میرے آقا، وہ میرے آقا کیا پوچھتے ہو؟ میرے بلال ایک بات پوچھوں گا، بتاؤ گے؟ فرمایا بالکل بتاؤں گا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو آقا، کیا فرمانا چاہتے ہو؟ کہا محمد جب بھی جنت میں گیا اور محمد کو آگے آپ نے آگے چلتے ہوئے تیری جوتیوں کی آہٹ محسوس کرو کہ بلال میرا خادم بن کر جنت میں آگے چل رہا ہے۔ اے بلال بتلاؤ وہ کون سا عمل ہے جو خدا کو تیرا پسند ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے آگے اس کا خادم بن کر چلتا ہے، جس کو محمد کہتے ہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں ہے، چھوٹا سا ہے۔ کیا عمل ہے؟ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو۔ عمل کرتے کرتے انسان اللہ سے دعا کرو، جو باتیں میں کہوں اللہ تمہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا۔ دیکھو دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پہلا گھر کون ہے؟ بیت اللہ۔ پہلا گھر کون ہے؟ بیت اللہ۔ روح زمین پر پہلا گھر بیت اللہ ہے، اور پہلی زمین جو بننی شروع ہو رہی ہے وہ کعبہ کے نیچے۔ کس کے نیچے؟ ایک پانی کے بھربھرے اٹھتے تھے، اللہ نے اس پانی کو گرم کیا، اس میں سے دھواں اٹھا، اور ساتھ میں آسمان پر کیا بنایا؟ بیت المعمور۔ کیا بنایا؟ بیت المعمور۔ پھر اللہ نے کس کو بنایا؟ بیت المعمور بنانے کے بعد بیت اللہ کو بنایا، نہ بیت وہ زمین بنائی۔ اب یہ زمین ایسے بننی شروع ہوئی، ایسے بنتے 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 صفا بھی بنا، مروا بھی بنا ہے۔ ساری زمینیں بنی یا نہیں بنی؟ پہلے کہاں ہے؟ اتنی دنیا ادھر سے ادھر ہے، اتنی ہی دنیا ادھر ہے، اور اتنی ہی دنیا ادھر ہے، اور اتنی ہی دنیا ادھر ہے۔ بیت اللہ بالکل بیچ میں بنا ہے۔ بیت اللہ بنایا، سب سے پہلے روح زمین پر جو گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کون سا بنایا؟ جب بیت اللہ پر ایک نظر ڈالتے ہو نا
اللہ کی قسم اس طرح سے کھینچتا ہے جیسا مقناطیس لوہے کو ہے۔ ایک جب کرتا ہاتھ پر گیا اور اشعار پڑھتا تھا، اس کی اشعار پڑھتا تھا، خدا کی محبت کا اشعار پڑھتا تھا۔ وہ خانو اللہ تمہارے دل کو بھی خدا کی اپنی محبت سے آباد فرما دے۔ بولو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تمہیں آباد کر دے کو نا۔ اور بنتا گیا بیت اللہ بنا۔ سب سے پہلے کون سا گھر بنا؟ بیت اللہ شریف بنا۔ اور بیت اللہ کی تعمیر کے بہت سے تذکرے ہیں، لیکن قرآن میں ایک تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ ابراہیم کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہو کر جو نور محمد ہے آج کس کی پیشانی میں ہے؟ حضرت اسماعیل کی پیشانی۔ کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کرنا۔ یہ مسجد کون بناتا ہے؟ اللہ والے۔ کون بناتے ہیں؟ اور اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ نبی نے۔ کس نے بنایا؟ بیت اللہ کو بنایا، بناتے چلے گئے اور کھڑے ہو کر دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ بنانا ہمارا خان کا قبول کرنا تیرا کام ہے۔ کون قبول کرے گا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے اتنی خوبصورت جامع مسجد بنائی اور اتنا دل کا درد رکھنے والا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو قیامت تک دین کے ساتھ آباد کرے۔ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی زمین کتنی خوش نصیب ہے کہ آپ نے ایک بہترین عالم دین باصلاحیت عالم دین کو منتخب کر لیا۔ ہمارے یہاں ایک مدرسہ کیا بنایا؟ کیا نام ہے مدرسے کا؟ جو بنانا مفتاح العلوم۔ اور مفتاح پتہ کس کو کہتے ہیں؟ چابی۔ کیا کہتے ہیں؟ چابی۔ اور چابی کس کی؟ علم کی چابی۔ اور علموں میں سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ قرآن کا۔ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ قرآن کا مفتاح العلوم۔ اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کسی علم کو علم کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے باقی علوم جو ہیں وہ فنون ہیں، ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو جو اللہ نے، کیونکہ نبی کو علم سکھانے والا کون؟ اللہ۔ اور نبی کا پڑھانے والا کسی نبی نے کسی سے نہیں پڑھا۔ اور پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من۔ اور کچھ نہیں باغ والوں، تم نے اس علم کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تمہاری نسلوں کو قرآن کے ساتھ نظر فرما دے اور قرآن کے ساتھ تمہارا حشر فرما دے۔ آمین کہہ دو۔ آمین۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا۔ آمین۔ یا اللہ مفتی صاحب سے دین کا کام، آمین، دین کا داعی بنا۔ آمین۔ اور دیکھو شیخ تو گٹھلی والی باغ میں اور دعوت کے ساتھی تو گٹھلی کی باغ میں کس کے ساتھی؟ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کس میں؟ گٹھلی باغ میں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس پر رکھی؟ اخلاص پر۔ کس میں رکھی؟ آج نام لیتے ہو شیخ الہند کا، آپ نام لیتے ہو، ابھی مولانا نام لے رہے تھے۔ اور شیخ الاسلام کا جب ہم شیخ الہند کا لفظ بولتے ہیں تو مراد مولانا محمود الحسن دیوبندی ہوتے ہیں، اور جب ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں تو نام مولانا حسین احمد مدنی۔ پھر اسی دارالعلوم سے کون نکلا؟ اشرف علی تھانوی۔ کون نکلا؟ انہوں نے 1400 کتابیں لکھی۔ جن کی خانقاہ میں بیٹھ کر جب ذکر ہوتا تھا تو بازار میں بھنگی جھاڑو دیتا تھا، وہ بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم زندہ رہتا ہے، عالم زندہ رہتا ہے، جب عالم مرتا ہے تو عالم مرتا ہے۔ آپ کی گٹھلی باغ میں کہ ایک دن میں ایک بزرگ رہتے تھے غلام نبی نقشبندی، میں ان کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا نا مجھے مزہ آتا تھا، اور وہ جب چلا گیا تو مزہ چلا گیا۔ حاجی میرا عالم صاحب کسی بستی میں رہتے تھے، یہ وہی گٹھلی باغ ہے
جو حاجی میر عالم اللہ ان کی مغفرت آمین. کہتے ہیں نا ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں. ایک سورج سے دوسرا سورج روشن. میرے نبی کو کیا کہا؟ سراج منیرا. کیا کہا؟ سراج. سراج. یہ مفتی خورشید صاحب بڑے خورشید یہاں دے دے گا، ایسے خورشید دے دے گا نا تم اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہو. اور یہ یہاں قرآن پڑھتے جائیں گی، باری ڈالو فرشتوں کے فرمائیں گے گٹھڑی باغ والوں کو نہیں تنگ کرنا، اس لیے کہ اس نے میرے کلام کی حفاظت کی ہے. جو میرے کلام کا مقام ہے اسی کے ساتھ ہی کہا لا الہ الا اللہ. اگر تم نے جناب مخالفت کر دی تو معصوم ہے. اسی دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھا، اور جس کے خلفاء کو جب میں یہ 4-5 خلیفہ جو تھانوی جی سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں جب ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا مجھے جنت الفردوس کا نور نظر آتا تھا. جنت الفردوس کا نور نظر آتا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمہاری بستی بڑی خوش نصیب ہے. میں تو آپ کی بستی میں بھاگ رہا ہوں. اللہ آنے کی توفیق ہے اور آپ کے ساتھ اللہ محبت کرنے کی توفیق ہے. اللہ تمہارے اس مدرسے علوم کو آباد فرمائے اور آپ کی بچی کو ذکر الہی کے ساتھ آباد فرمائے. بڑو لا الہ الا اللہ. تلسی دارالعلوم سے نکلنے والا مولانا الیاس سب کو رحمت اللہ دور سے بولنا رحمت اللہ. الیاس کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت. آمین. باقی مولانا الیاس نے کتنا کام کیا. مولانا الیاس مرید تھے شاہ عبدالرحیم رائے پوری. کس کے مرید تھے؟ شاہ عبدالرحیم رائے پوری کے. اور میرے اسلاف اور میرے اقابر خدا کی قسم مکے میں اور مدینے میں آیا. اور جس بزرگ کا فیض گٹھلی باغ کے اندر ہے اس بزرگ کا پیر و مرشد اور میاں نظام الدین کیانوی کے مرشد حاجی امداد اللہ جنت المعلا میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ حاجی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت. دو خلیفہ ایسے چھوڑ کر کے دنیا میں فرمایا اگر خدا مجھ سے پوچھے گا امداد اللہ کیا لایا ہے، ایک بغل میں قاسم احمد کوئی کو رکھوں گا اور دوسری بغل میں مولانا رشید گنگوہی. حاجی امداد اللہ کی قبر جنت المعلا اور میرے مرشد و پیر حضرت مولانا شیخ محمد زکریا کی قبر جنت البقیع. پھر اللہ ایسا آپ کا فرمایا جب میرے قاضی بنتا ہے 40 قبریں ادھر 40 قبریں ادھر 40 قبریں ادھر 40 قبریں ادھر 160 قبریں اللہ منور ہو جاتی ہیں. بڑو لا الہ. پھر باغ میں حافظ لیٹے ہوئے ہوں گے، قاری لیٹے ہوئے ہوں گے، کتب لیٹے ہوئے ہوں گے، ابدال لیٹے ہوئے ہوں گے، ذاکر لیٹے ہوئے ہوں گے. ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. باری تعالیٰ کی طرف سے اعراضات کا فیصلہ ہو جائے گا. فرشتے انکار کر دیں گے الہی پورے وہی باغ میں تیرا ذکر ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ. 40 سال تک اس کو پیچھے رکھا. اس کو حضرت مولانا الیاس اس شخص نے بھولے بھٹکے انداز سے کہہ دیا کہ دعوت کا کام پورا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات رہے ہو؟ ارے دعوت کا اب اتنا کام ہوگا نا دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں یہ دعوت کا کام پہنچے گا. بے شک. اور آپس میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رضا الہی کے ساتھ تم دعوت کا کام کرتے رہو. تمہیں کوئی دنیا کی طاقت ختم کر سکتی نہیں. مولانا منظور نعمانی کی مولانا سجاد ندوی جن کو بڑا قوت حاصل ہے مولانا منظور نعمانی اور مولانا منظور نعمانی حضرت مولانا الیاس کے ساتھی ہوئے اور اللہ نے موقع دیا ہے مجھے
کہ میں نے مولانا مظہور نعمانی کا کبھی کبھی سفر میں بیگ اٹھا لیتا، حضرت کے اگلے یہ 2 دانت گرے تھے، مجھے کہتے کشمیری کہاں سے چلا آتا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت آپ کو ہاتھ سے دیکھا آ گیا۔ کہا میں تو کسی کو بیگ دیا نہیں کرتا، میرے استاد اور مرشد حضرت مولانا حامد حسین صاحب سے بنوایا، یہ تمہارا خادم میرا بیگ چھین لیتا ہے ہاتھ سے۔ میں نے کہا حضرت یہ ہو سکے اللہ یہی میرا اور تیرا تمہارا سفر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پڑھو لا الہ، علماء کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، علماء کی شان میں گستاخیاں مت کرو۔ اگر کسی عالم باعمل کو دیکھ لیا ایسا ہے جیسے کسی نبی کو دیکھ لیا۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تمہارے ذہن میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اور اس مرکز کو رشد و ہدایت کا مطلب۔ اب مجھے پکا یقین ہے اب گٹھلی باغ والے کبھی بھی برباد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے درمیان محمد کا گھر موجود ہے اور خدا کا گھر، خدا کا گھر مسجد، خدا کا گھر جس میں تم بیٹھے ہو۔ ایک گٹھلی باغ والو تم کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ ایک گٹھلی باغ والو جب تک تم بیٹھے رہو گے تب تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور عارف کن کا وارث ہے؟ بولو نبی کا وارث۔ اور طالب علم کس کا مہمان ہے؟ نبی کا مہمان ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے یہاں دور دور سے بچے آئے گے پڑھنے کے لیے، تم نے تو خدا کا گھر بھی بنا دیا، اور تم نے تو اے مفتی خورشید، اللہ تیرے خورشید کو قیامت کی صبح تک آتا، اللہ تیرے عمل میں برکت دے۔ اور علماء سے میری گزارش ہے کہ علماء جب بولے تو قرآن بولے۔ کیا بولے؟ علماء کبھی اختلافی باتیں نہیں کرتے، علماء کبھی کاٹتے نہیں، کیونکہ یہ وارث کس کے ہیں؟ نبی کے، اور نبی کی کینچی پسند کی ہے، سوئی پسند کی ہے، کیا پسند کی ہے؟ علماء امت کو جوڑتے ہیں، امت کو کیا؟ فرمایا جب کوئی عالم باعمل کسی بستی سے گزرتا ہے، اس عالم باعمل کے قدموں کی برکت سے اللہ پوری بستی سے عذاب اٹھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی عالم کسی قبرستان سے گزرتا ہے، اس کے قدموں کی برکت سے قبرستان سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھاتا ہے۔ اور سنو گٹھلی باغ والوں، جس گھر میں صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والوں کو وہ گھر زمین پر اس طرح دکھتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر چوتھویں رات کا چاند دکھتا ہے۔ کرتے ہو قرآن کی تلاوت؟ کرتے ہو؟ تمہاری مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں۔ ابھی میں لڑکیوں کے مدرسے میں طالبات سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا تم فاطمہ کی وارث، کس کی وارث ہو؟ فاطمہ کی وارث، اور فاطمہ حضور کے جسم سے بنی، کس سے جنی ہے؟ جسم سے بنی، اور فاطمہ سے حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے تیرے ساتھ بہت محبت ہے۔ اور فاطمہ حضور کی وفات کے بعد ایک شعر پڑھتی ہے، وہ میں نے بچوں کو شعر سنایا، فرمایا صبحت الیام صائب والنہار، کافیہ کی شرح میں لکھا ہوا شعر پڑھا مفتی صاحب آپ نے، صبحت الیام صائب والنہار، صبحت الایام سرنا لیالیا۔ فرمایا میرے محمد دنیا میں جب تشریف لے گئے، دنیا میں مجھ پر رہنا ایسا دشوار ہو گیا جیسے رات دن رات میں بدل جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اب دنیا میں میرا رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ میرا محمد دنیا میں نہ رہا، وہ چلا گیا۔ پڑھو لا الہ۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ارے ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تم بھی کر لو وہاں کا سامان رفتہ رفتہ، اگر یوں ہی پھرتے رہے حکم خدا سے غافل تو شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ چلے جی
کسی نے کہا ہے نا ہزاروں قسم کے فانوس سے جن کے گھروں میں، ہزاروں قسم کے فانوس سے جن کے گھروں میں جھاڑ ہے ان کی گھروں کے پریشان کچھ نہیں، ساتھ جائے گا عمل جائے گا، قبر میں ساتھ قرآن دے گا، حشر میں ساتھ قرآن دے گا۔ اور مسلمانوں سارے عالم میں تم مار کھا رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر اقبال جو زمانے کا ولی تھا، جو زمانے کا کفتہ ابدال تھا، جو زمانے کا قطب تھا، جو ابھی مفتی خورشید صاحب فرما رہے تھے، جو ڈاکٹر اقبال علامہ انور شاہ کا مرید تھا، علامہ انور شاہ کے مرید تھا۔ مفتی صاحب نے میرا ذہن منتقل کر دیا، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ مفتی صاحب نے جب یہ شعر پڑھا کہ ڈاکٹر اقبال نے عجیب بات کہی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مہندی کا ور۔ علامہ انور شاہ کو بڑا مقام حاصل ہے، کشمیری ہو، ریاست جموں کشمیر میں کا نام دنیا میں موجود ہے۔ ایک تو کشمیر کی خوبصورتی، ایک تو کشمیر کی خوبصورتی، ایک تو کشمیر میں اہل اللہ کا آنا، ایک کشمیر کے اندر ذکر اللہ کا ہونا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، تمہاری مغفرت کر دیتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ شمالیہ میں ہم مار کھا رہے ہیں، افغانستان میں ہم مار کھا رہے ہیں، کشمیر میں ہم مار کھا رہے ہیں، برما میں ہم مار کھا رہے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں کیوں مار کھا رہے ہو؟ جب تم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑا، ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، ہم نے غیروں کی تعلیم کو اپنا لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ سارے علوم کس کے اندر موجود ہیں؟ قرآن کے اندر موجود ہے۔ نماز ٹھیک ہونی ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے نماز؟ مجھے بتا دیں، 1:45 آج، اس لیے اس مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے مولانا نماز کا ٹائم ہو گیا، اس لیے میرے سامنے گھڑی لگی ہے، 1 سیکنڈ کا لگی نہیں کروں۔ میں صرف آج گٹھلی باغبانوں سے، اور یہ گٹھلی بڑی قیمتی ہوتی ہے، آم کی گٹھلی ڈالو آم نکلے گا، نہیں نکلے گا، وہ کیا کرو گے؟ بادام کی گٹھلی ڈالو گے، بادام نکلے گا۔ یہ گٹھلی ہوتی ہے نا، یہ سیب کا بیج ڈالو گے، وہ بھی چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے۔ اگر تم گٹھلی باغبانی جو اس کا نام ہے، تم نے کوئی اور گٹھلی ڈالی تو وہی ہوگی گی، اور جب قرآن کی گٹھلی ڈالو گے تو گھروں سے قرآن کی آواز آئے گی، اللہ کے ذکر کی آواز۔ تم آج یہ سارا مجمع مجھ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ اس مدرسے کو ہم اچھا مدرسہ بناؤ گے نا؟ بڑے بڑے قابلین کو، بڑے بڑے علماء کو میں کہا کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ کا خاندان ہو، چن لو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب اس ملک میں آیا، اور شاہ ولی اللہ کا خانوادہ ہو، شاہ عبد القادر ہو، شاہ رفیع الدین ہو، شاہ اسماعیل شہید ہو، اللہ ان سب کی قبروں پر قرآن رحمت نازل فرمائے۔ یہاں مولانا مقبول کڑی کے 2 شاگرد تھے، ایک کا نام تھا قاسم نانوتوی، ایک کا نام تھا رشید احمد۔ میرے پاس ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی بیٹھا تھا، ریاست کا عظیم شان آدمی، کہنے لگا مولانا قاسم نانوتوی کا علم بڑا گہرا تھا، لیکن سادگی تھی۔ کیا تھی؟ سادگی تھی، خدا ترسی تھی۔ جب سے مسلمان نے نخرے شروع کر دیے ہیں، حلال حرام کی ملاوٹ شروع کر دی ہے،
اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جب انہوں نے لہو کا راستہ. اسی لیے میرا مرشد کہا کرتا تھا, میرا استاد کہتا تھا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے بندے کہنے اپنا نام آئے. تم یہاں قرآن کی گٹھلی ڈالو, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. کیا کہتا ہے ہاری اتر کر ہیرا سلسلے کو اور ایک نسخہ کے لیے میرا محمد کا لایا ہوا زندہ موت کا ہے قرآن. اور یاد رکھ لو, تم نہیں پڑھو گے, تم نہیں پڑھاؤ گے, پھر اللہ دوسری قوم لائے گا. یستبدل قوما غیرہا, ہم دوسری قوم کو لائیں گے, وہ آ کر کرے گی. لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ اس مدرسے کو آباد کرو, مسجد کو آباد کرو, مسلمانوں مساجد کو آباد کر لو, مسلمانوں حرام کھانا چھوڑ دو, مسلمانوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو, مسلمانوں اپنے دل کا کینہ اور بغض نکال دو, مسلمانوں ذکر اللہ سے اپنے دل کو آباد کر لو. لا الہ, مشرق بھی تمہارا ہے, مغرب بھی تمہارا ہے, آسمان بھی تمہارا ہے, زمین بھی تمہاری ہے. من کان اللہ کان للہ لہو, جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. آج تمہیں تمہارے بہت اچھا پڑھتے ہو.